Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic significance of migration of Abyssinia. آج ہم اس ٹاپک میں یہ اسٹڈی کریں گے کہ اباسینیا کی طرف جو ہجرت کی گئی تھی اس کی اہمیت کیا ہے اور وہ کیا اچھے اثرات اس نے مرتب کیے مسلمانوں کے اوپر اور اس وقت کی تحریک کے اوپر. It is the answer of the following question. Detail explain about the significance of migration to Abyssinia. آپ کے پیپر کے اندر یہ سوال اس طرح آتا ہے کہ اباسینیا کی طرف جو مائگریشن کی گئی تھی اس کی اہمیت بیان کریں. Now we are going to start the topic. Migration to Abyssinia was the first major political move taken by the sallallahu alaihi wasallam. It was done by the companions of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. یعنی کہ یہ اباسینیا کی طرف جو پہلی سیاسی اہم پیش رفت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی، یعنی آپ کے حکم سے کی گئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس ہجرت میں حصہ لیا اور انہوں نے مائگریشن کیا، تو اس کی یہ میجر مائگریشن تھی. It was the long trip to Abyssinia only for those who required to give all his loyalty to Islam. اباسینیا کی طرف یہ ایک طویل سفر تھا، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے ساتھ سچے وفادار تھے. انہوں نے اس لمبے سفر کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کر لیا اور اپنے آپ کو تیار کر لیا اور تیار ہو گئے اس لمبے سفر یعنی مائگریشن کے لیے. The migration to Abyssinia made the feelings of unity among the Muslims stronger, whether they were among the immigrants or those who stayed behind. مائگریشن آف ابیسینیا جو مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بہت بڑی مثال ثابت ہوئی اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد بہت زیادہ بڑھ گیا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اور ان لوگوں کے درمیان بھی جو ہجرت نہیں کر سکے پیچھے رک گئے. That migration generated a chance for Muslims to carry the message of Islam further and out of Arabia. اس مائگریشن کو ہم نے میجر مائگریشن اس لیے کہا ہے کہ اس مائگریشن کے ذریعے مسلمانوں کو یہ چانس مل گیا، یہ موقع مل گیا کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو عرب سے نکل کر دور دراز کے علاقوں میں بھی پہنچائیں اور پھیلائیں اور لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتائیں. They were able to establish a close community that conducted its affair on the basis of Islamic teachings that they had learned from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اب انہیں اباسینیا کے اندر موقع ملا کہ وہ ایک ایسی اسلامی سوسائٹی بنائیں کہ جس کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ اسلام یا قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوں، یعنی کہ تمام تر طریقے وہی کیے جائیں جو محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے پہنچائے اور ان صحابہ نے ان سے سیکھے. تو یہ بیسٹ اپورچونٹی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں ایک ایسی کمیونٹی بنانا جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق کام کرے گی. It also became realistic that it was possible to establish a Muslim society that implanted Islam without the presence of Allah's messenger to supervise that society and conduct its affair. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے مسلمانوں کو سوسائٹی کو بنانے کا موقع ملا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو موجود نہیں تھے، لیکن آپ کے تیار کردہ اصحاب نے، صحابیوں نے، آپ کے کمپینینز نے اس سوسائٹی کو ڈیولپ کیا اور وہاں پہ تمام تر معاملات قرآن حدیث ہی کی روشنی میں رونما ہوئے. تو اس ہجرت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے. لسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر دس چینل. اگر آپ ٹیوشن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو بھی رابطہ کریں. The migration gave a chance to practical training during the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam lifetime for the establishment of a Muslim society in which Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did not live. یعنی کہ یہ مائگریشن نے مسلمانوں کو وہ چانس دیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی کو اسٹیبلش کریں جس سوسائٹی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کی دیوی تعلیمات اور پریکٹس کے ذریعے آپ مسلمان کمپینینز نے ایک اچھی سوسائٹی کو جنریٹ کیا. In the 5th year of prophethood, the companions of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated to Abyssinia. یہ ہجرت جو ہے یہ آپ کی نبوت کے 5ویں سال ہوئی، یعنی نبوت کے بعد 5ویں سال میں اباسینیا کی طرف اس ہجرت کو کیا گیا. When the last of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam companions who went to Abyssinia came back, they joined the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his army at the conquest of Khaybar when the battle was already over. یعنی کہ جب آخری صحابی جو اباسینیا گئے اور واپس آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو بیٹل آف خیبر کے اندر جو فتح ہوئی اس میں بھی ان کا حصہ برابر میں دیا.
یعنی کہ آپ نے یہ ریئلائز کرایا کہ وہ لوگ جس مشن پہ گئے تھے وہ بھی اسلام کا مشن تھا، اور جن لوگوں نے جنگ خیبر لڑی تھی وہ بھی اسلام کا مشن تھا، اور یہ آپس میں سارے ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر و ثواب میں ایک رکھا ہے۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave the new arrivals equal share of the spoil of war as of those who took part in the Battle of Khaybar۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان لوگوں کو اباسینیہ کی طرف سے جو ہجرت کر کے واپس آئے تھے ان کو برابر کا حصہ دیا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اباسینیہ کی طرف ہجرت کرنا اور جنگ خیبر لڑنا ان تمام اصحاب کا ایک صحیح درجہ ہے، یہ بھی اسلام ہی کے خاطر دونوں عمل کیے گئے۔ This shows that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam considered them to have been on the mission of jihad۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اباسینیہ کی طرف جو ہجرت تھی وہ بھی جہاد ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب بھی ہم اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کا قانون کسی سوسائٹی میں بنانے کے لیے ہجرت کریں گے، وہاں پہ جا کے رہیں گے، تو یہ جہاد کنسیڈر ہوگا، اور اسلام کے اندر اس کا درجہ جہاد ہی کے برابر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھا دیا کہ جنگ خیبر اور اباسینیہ کی طرف ہجرت کرنے والے اصحاب کو آپ نے ایک ہی کیٹیگری میں شمار کیا۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر، اٹس مائی ہارڈ ورکنگ ریوارڈ، یہ میری ہارڈ ورکنگ کا ریوارڈ ہوگا۔ These migration also convinced the Quraysh of the sincerity of the Muslims who were ready to endure loss and hardship rather than give up the faith of Islam۔ اس مائگریشن نے قریش کے سرداروں کے اوپر، لوگوں کے اوپر ایک اور بات بھی واضح کر دی کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان پر، اسلام پہ ایک دفعہ جب ایمان لے آئے تو ہر قسم کی اینڈیور مصیبت برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور ہارڈ شپ، سختیاں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا علاقہ، اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیں گے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس سے قریش کے لوگوں کے اوپر ایک اچھا تاثر قائم ہوا کہ یہ ایک سچا مذہب ہے جس کی خاطر لوگ اس حد تک قربانی دینے کو تیار ہیں۔ The Muslim came to know about the place of shelter and protection from the persecution of the Quraysh۔ اس ہجرت سے مسلمانوں کو یہ بھی پتہ لگا کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں قریش کی اذیتوں سے آزاد ہو کر اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی علاقے میں کفر کے جھنڈے کے سائے تلے ہیں یا دارالکفر میں ہیں جہاں پہ آپ کو اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا پورا موقع نہیں مل رہا، تو وہاں سے آپ ہجرت کر کے اسلامی سوسائٹی میں چلے جائیں۔ It ultimately gave birth to the idea of the greater migration to Yathrib، اور اسی مائگریشن کے بعد جو ہے یہ آئیڈیا بھی ذہن میں آیا کہ یثرب کی طرف بھی ہجرت کر کے جایا جا سکتا ہے۔ The immediate result of the migration was increased trouble for the Muslims in Makkah as the leader of the Quraysh were very angry at their failure in Abyssinia۔ لیکن اس کا ایک نیگیٹو پہلو یہ بھی نکلا کہ جو لوگ اباسینیہ کی طرف ہجرت کر گئے اور جو پیچھے رہ گئے تھے، قریش کے سرداروں نے ان پر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اس چیز کو ناکامی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے ایک نئے علاقے میں جا کے ایک اسلامک سوسائٹی کو ڈیولپ کر لیا ہے۔ This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. Thank you very much for watching this video.